مسکرانا نہ مسکرانا، خوش ہونا نہ خوش ہونا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے حالات پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا۔ حالات جیسے بھی ہوں، ادھر اگر اطمینان و سکون ہوگا، ادھر اگر سمجھ ہوگی، ان حالات کو ہم اس طرح سے پرکھ لیں گے جس طرح سے پرکھنا چاہیے۔ آج جہاد بالید کرنا تو بہت دور کی بات، آج فجر کے لیے بستر سے نہیں اٹھ پاتی قوم، موبائل نہیں چھوڑ پاتی کوئی کام کرنے کے لیے، یہ کیا جہاد کرے گی؟ یہ اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھوڑی جہاد ہوتا ہے، قربانی دینے کو تیار نہیں ہے قوم، یہ کیا جہاد کرے گی؟ بس تھوڑے دن جو ہے ہم بائیکاٹ سمجھ کے ہم کرتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام۔ اپنی اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو اپنی توقعات کو کم کر لیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں لوگوں سے۔ جتنا زیادہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ جی آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو بس جلدی سے ریکیپ، بریک میں جانے سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا ٹاپک پڑھا تھا؟ جی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف، یہ فرق کیوں جان رہے ہیں ہم؟ مطلب کیا ہے یہ؟ کوانٹٹی اور اسٹینڈرڈ، ہائی اسٹینڈرڈ کو چھوڑ کے کوالٹی پہ فوکس کیا جائے، اور کم از کم یہ ہو کہ ہائی اسٹینڈرڈ کو ہائی کوالٹی سے کمپیئر نہ کیا جائے۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہائی اسٹینڈرڈ ہوگا تو ہائی کوالٹی بھی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ صحیح؟ اور ہاں تو وہ تو ہے ہی نا آج کا ٹاپک۔ بریک میں جانے سے پہلے کس طرح ہم نے وہ کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا معاف کرنے کے حوالے سے۔ ہاں کس کے؟ شکر ادا کرنا، اور جی لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ نہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی غلطیوں کو معاف کرے، اور اللہ کا ایک طریقہ جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا معاملہ ہم مخلوق کے ساتھ رکھیں گے، دوسروں کے ساتھ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ رکھے گا۔ اور ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے تو اس حدیث میں تو تھوڑا سا ایک برابر کر دیا گیا، لیکن اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کو سمجھیں، تو بندہ بندے کی مدد میں لگ رہا ہے، اور اس کے رزلٹ میں اللہ بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ صحیح؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل برابری کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد اس میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، یہ تو چل ہی نہیں رہا ہے، چل گیا۔ چوتھا پوائنٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ زندگی میں اگر ہم نے کچھ آئیڈیالوجیکلی چینج کرنا ہے یا اپڈیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا ایمان تقدیر پہ مضبوط کرنا ہوگا۔ اگر ہمارا ایمان تقدیر پہ اور تقدیر کے بارے میں مضبوط ہو جائے تو بہت سی ناخوشیاں اور غمیاں اور کہتے ہیں ایسے مواقع، غمگین مواقع، ایسے غم ہمارے مٹ جائیں گے، یا کم از کم ضرور ہو جائیں گے۔ کہ زندگی میں جتنی بھی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں، کیا آتی ہیں، ہم یہی جان لیں تو ہمیں اس میں اتنی پریشانی ہوگی نہیں۔ کہا کہ کوئی بھی زندگی میں ہمیں کوئی پرابلم آئے اس کو پازیٹیولی ٹیکل کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تقدیر پہ ایمان پورا ہوگا۔ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، بھائی کیوں آئی ہے؟ ہم ناخوش ہو رہے ہیں، ہم اس پرابلم کو لے کے ڈپریس ہو رہے ہیں، ایک اسٹیٹ آف سیڈنس آ گئی، تو نہیں، تھوڑا غم تو ہوتا ہے انسان پہ، تکلیف تو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے، صحابہ نے نقل کیے، اور اسی طرح اور لمحے بھی ایسے آئے جب نبی علیہ السلام بڑے غمگین تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، تو وقتی طور پہ
ایک فیلنگ آف ناخوشی یا فیلنگ یا اسٹیٹ آف سیڈنس یہ تو آ سکتا ہے، لیکن ایک الٹیمیٹ اور ایک کہتے جاری رہتا ہوا ایک ڈپریشن اور ناخوشی یہ نہیں ہونی چاہیے. جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، تو سب سے پہلے بھائی وہ کیا سمجھے؟ جی تقدیر میں ہے، بالکل ہے، لیکن بھائی یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. آج سب کا یہ سوال ہے کہ بھائی یہ فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب ایک اس کی ہسٹوریکل اور ایکچوئل ڈیٹیلز تو ہیں ہی اپنی جگہ، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جس بھی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے جو یہ ہوا یا ہو رہا ہے وہ کیوں ہوا اور اس میں سلوشن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری زمین میں اور سمندر میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں ہم اور آپ زیادہ قصوروار ہیں. ہم اور آپ کہہ لیجئے اس میں ظلم ہونے میں بہت حصہ ہم اپنا ڈال رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بیت المقدس کی فضیلت، سورہ واقعہ اسراء کے معراج کی فضیلت ضرور موجود ہے شروع کی ایک آدھ آیتیں میں، لیکن ذرا 3-4 آیتیں نیچے تو جائیں. 3-4 آیتوں کے بعد آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے بارے میں بتاتا ہے. وہی بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے بلکہ کہا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تم ضرور بالضرور فساد کرو گے، اور جب تم فساد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پہ ظالم مسلط کر دے گا، اور ایک بار نہیں تم 2 بار فساد کرو گے. اور لیکن جب تم نیکوکاری پہ آ جاؤ گے، اطاعت والی زندگی پہ آ جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے آزادی دے دے گا. لیکن پھر تم فساد کرو گے، پھر تم گناہ کے کاموں میں پڑ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اور سختی سے تمہارے اوپر آئیں گے. قرآن کے الفاظ ہیں تمہارے گھروں کے اندر گھس جائیں گے اور اس بیت المقدس پہ بھی قابض آ جائیں گے. صحیح؟ تو وہ بہرحال اس آیت کا شان نزول اور پس منظر مطلب یہ تو ایڈریس ہی یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو کیا گیا تھا کہ ان پہ دوسرے لوگ مسلط ہو جائیں گے. ظاہر ہے ایگزیکٹلی آج کے کانٹیکس پہ تو بالکل یہ آیت ڈائریکٹلی اپلائی نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو مقصد ہے، اصول ہے، وہ ہر زمانے میں اپلائی ہوتا ہے کہ ان یہودیوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان پہ لوگ مسلط کر دیے، اور آج مسلمان نافرمانیوں پہ اترے ہوئے، اس لیے آج ان پر دشمن یہود کی شکل میں ہوں، عیسائی کی شکل میں ہوں، وہ مسلط کر دیے گئے ہیں. بھائی اس کا صرف ایک جواب ہے، کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ ہماری بدعمالیاں ہے، اور بدعمالیوں میں سب چیز آپ دیکھیں. آج اس وقت دنیا میں ایک کافر بھی ہے نا، وہ ایک کافر سے کاروبار کرنا پسند کرتا ہے، مسلمان سے کاروبار کرنا نہیں پسند کرتا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنی زبان کا نہیں ہوتا. آج آپ کی 90-95% عوام نماز تک نہیں پڑھتی، جماعت سے پڑھنا تو بہت دور کی بات. ہماری شادیاں دین کے مطابق نہیں ہیں. شادیوں میں اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف نکاح ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا. وہ بھی مکس گیدرنگ سے بیٹھ کے نکاح ہوتے ہیں، مولوی صاحب آ کے نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں، دلہن سامنے بیٹھی ہے، دلہا سامنے بیٹھا ہے. اس سے پہلے بھی نافرمانی ہے، اس کے بعد بھی نافرمانی ہے، اس کے درمیان بھی یہی ہے. آپ کے کاروبار دین کے مطابق نہیں ہے. کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ بتا دیں جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہو، کرپشن نہ ہوتی. آج ہمارے گھر کے ماحول دین کے مطابق نہیں ہے، ہمارا اپنا جسم دین کے مطابق نہیں ہے. ہم دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، اور جی ہم قدس کو آزاد کرائیں گے، اور فلسطینیوں کو ان کا وہ دیں گے. بھائی یہ بھی شیطان کے ہی ہتھ کنڈے ہیں کہ شیطان انسان کو بڑے کام جو کرنے کے ہیں اس سے نکال کے اس میں لگائے رکھتا ہے کہ جی کام یہ کرو، پوری دنیا ایک ٹائم پہ 2-3 دن تک روزے رکھ لے، یہ سلوشن ہے، یہ سلوشن ہے.
جسم میں کینسر پھیلا ہوا ہے اور آپ پیناڈول کی گولیاں دیے جا رہے ہیں. جی آپ ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں. ٹھیک ہے بھائی کریں, سب سے پہلے گناہوں کا بائیکاٹ کریں, اور یہ دیکھیں کہ جن پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اس سے واقعتاً ان کو نقصان ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. وہ تو بدماش بنے بیٹھے ہیں, وہ تو یونائٹڈ نیشنز پہ حملہ آور ہیں, وہ ان کی نہیں سن رہے, دنیا کی حکومتوں کی نہیں سن رہے. اگر تو اس سے ان کو چوٹ پہنچتی ہے تو پہنچائی جائے, لیکن جو اصل روٹ کاز ہے اس تک پہنچا جائے نا, کہ بھائی آج اس زمین پہ جو فساد ہو رہا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کالجز یونیورسٹیز کے حال دیکھ لیں, یہ پڑھائی کی جگہیں کم, ڈیٹنگ پوائنٹس زیادہ ہیں. یونیورسٹی میں آپ داخل ہو جہاں روڈ اور سائڈوں پہ پارک بنے ہو, وہاں ہر درخت کے نیچے کوئی آپ کو لو برڈز بیٹھی ہوئی مل جائیں گی. آپ کے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے آگے آپ کا ایک سوشل ایونٹ ہوتا ہے, اور سوشل ایونٹ کا مطلب ہے ناچ گانا. اس کے بعد شرک بدعت آپ کے یہاں بھری پڑی ہے. مطلب اس سے بڑا فساد اور ظلم کیا ہوگا کہ آپ کے یہاں کوئی علاقہ, کوئی شہر شرک سے پاک نہیں ہے. لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا, کلمے کا مطلب نہیں پتا, دین کی بنیادی باتیں نہیں پتا. شادیاں ہو رہی ہیں, طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, طہارت کے مسائل نہیں پتا, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل نہیں پتا. یہ جذباتی پن جو ہماری قوم میں ہے نا, اس سے تھوڑا میں نکلنا چاہیے باہر. ان سب چیزوں کا ایک حل یہ ہے کہ ہم اپنے دین پہ واپس آ جائیں, اپنی اصل پہ واپس آ جائیں. جس دن ہم اصل پہ ہوں گے, ادھر 313 ہوں گے, سامنے 1000 بھی ہوں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ہلا سکے گی. لیکن وہ 313 تقوی کے پہاڑ ہونے چاہیے. وہ 313 صحابہ تھے. یہ تاریخ گواہ ہے, جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے, جب تک مسلمان میدان جنگ میں اتر کے لڑتے رہے, کسی کافر کی جرت نہیں مسلمانوں تک آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے. آج جہاد بالسیف کرنا بہت دور کی بات, جہاد بالید کرنا تو بہت دور کی بات. آج فجر کے لیے بستر سے نہیں اٹھ پاتی قوم, موبائل نہیں چھوڑ پاتی کوئی کام کرنے کے لیے. یہ کیا جہاد کرے گی؟ یہ جہاد, یہ اے سی کی گاڑیوں میں بیٹھ کے تھوڑی جہاد ہوتا ہے. بستروں کے آرام پہ ملٹی فارم کے 6 انچ کے بستر پہ رہ کے تھوڑی آرام ہوتا ہے. اپنی صحت دیکھ لیں, اپنے روزمرہ کے روٹین دیکھ لیں. قربانی دینے کو تیار نہیں ہے قوم, یہ کیا جہاد کرے گی؟ بس تھوڑے دن جو ہیں ہم بائیکاٹ سمجھ کے ہم کرتے ہیں کہ بس ہو گیا ہمارا کام. بھائی یہ کام اس سے بہت پہلے کرنے کے ہیں اور اس کے بعد کرنے کے ہیں. لوگ دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ دین بتا کے, دین پڑھ کے, دین سمجھ کے, دین کی دعوت و تبلیغ کر کے. دائی کیسے تیار ہوں گے؟ علم پڑھ کے. علم پڑھنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے, وقت چاہیے, قربانیاں چاہیے, جذبات نہیں چاہیے. کوئی بھی کام کنسسٹنسی سے کرنے کے لیے اپنے اندر کنسسٹنسی ہونا چاہیے, مستقل مزاجی ہونی چاہیے. جذباتی تقریریں, جذباتی فیصلے کر لینا تو سب سے آسان کام ہے. روڈوں پہ بھی بہت نکل جاتے ہیں لوگ ڈنڈے لے کے اور یہ لے کے, اور جی عمارتوں کو نقصان, اور اس کو نقصان, اس کو نقصان. تو بھائی سب سے پہلے انسان کو جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے, میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے, چلو یہ تو دوسروں کی بات ہے, میں اپنے ساتھ کہوں میرے ساتھ کیوں غلط ہو رہا ہے, یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہم سیدھی سی بات ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کو ہم برا, اس کو 100% جتنے اچھے سے ہو سکے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ظلم اور بربریت جو مسلمانوں پہ کی جا رہی ہے اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے مسلم جو امہ ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں سب, میں کہتا ہوں بغیرت ہوئے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, ایک جگہ اکٹھے ہو کے کوئی کام نہیں کر سکتے. میں یہ بھی آپ کی OIC ہوئی نا, اس کی ویڈیوز آئیں, سارے مسلم لیڈر بیٹھے ہیں. مسلم
آپ کی کنٹری مسلم کنٹریز کے ہیڈ آف اسٹیٹ یا فورن منسٹر یا جو بھی بیٹھے ہیں, ایک بندے کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے. یہ مسلمان ہے؟ میں ڈھونڈ رہا, میں کوئی ایک تو نکل آئے, کوئی ایک نہیں نکلا. میں نے کہا شاید کوئی عرب اسٹیٹ میں سے ہو, کوئی اس کے آس پاس علاقے میں وہاں سے ہو, کوئی بھی نہیں. ساڑھے داڑھی منڈے چھلے ہوئے. یہ آزاد کریں گے اس کو جو اپنے چہرے کی قربانی نہیں دے سکتے, جو سنت کی قربانی دے سکتے. تو چلو جی اختلاف ہے امت میں, اور جی داڑھی کی لینتھ پہ اختلاف ہے. بھائی چلو ایک مٹھی کا اختلاف ہے, ایک مٹھی تو رکھ لو. بعض نے کہا اتنی داڑھی ہونی چاہیے کہ اتنے فاصلے سے دیکھے منہ پہ داڑھی ہے, اتنی ہو کہ دیکھنے والا کہے یار داڑھی ہے. یہ بہرحال یہ شاذ موقفات ہیں, یہ مطلب یہ ایسے موقف ہیں ان کو علماء نے ایکسیپٹ نہیں کیا. چند ایک آدھ کے کسی کے ہیں تو ہیں. میں کہتا ہوں اتنی تو ہو. آپ وہاں بیٹھے ہیں فلسطین کے مسئلے کو لے کے, اور اپنی حالت دیکھیں آپ. ادھر وہ کرکٹ ٹیم, کرکٹ میچ چل رہا ہے, وہ ان کو بے پناہ سپورٹ دیے جا رہے ہیں. یہاں ہماری ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے, دنیا بھی پہنچی, وہ بیٹھ کے صبح سے شام تک کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے. کرکٹ میچ دیکھو اور ساتھ میں کوک اور میکڈونلڈس کا بائیکاٹ کرو, ہمارا ہو گیا کام, کافی ہو گیا. تو یہ ہمارا فرض تھا, ہم نے ادا کر دیا. بھائی اگر کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جذبات سے نکل کے ان جذبات کو عمل میں لا کر, اپنے اندر اتار کر, کچھ سالڈ گراؤنڈ لیول پہ جا کے کچھ کام کرنا ہوگا. خود تیار ہونا ہوگا اور دوسروں کو تیار کرنا ہوگا. اسے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شیئر کرنے سے اور ان بلاگرز کو ان فالو کرنے سے جو ان کے خلاف نہیں بول رہے, ہمارا کام ہو گیا نہیں. یہ صرف وقتی باتیں ہیں بھائی. وہ کام, وہ میں نے کہا نا, جسم میں کینسر پھیلا اور آپ پیناڈول کی دوائیاں دیے جا رہے ہیں, یار تھوڑا سا کمزوری ہو رہی تھی, وہ وقتی طور پہ تو دوائی 1-2 گھنٹے کے لیے اثر کر جائے گی, لیکن وہ کینسر نہیں ختم ہوگا. یہ کینسر ہمارا اپنے اندر کا معاملہ ہے. بہرحال یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے آتی ہیں پریشانیاں زندگی میں کہ ہمارے ایک تو آتی ہے ہماری وجہ سے. جب انسان کو پتہ چلے گا جو میرے پہ آئی ہے یہ میری وجہ سے آئی ہے, تو بھائی وہ کسی کو کوئی غلط بولے گا. آپ کو پتہ ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی معصیت کرتا ہوں, میں گناہ کرتا ہوں, اور اس کا اثر میں اپنے گھر والوں میں, اپنی سواری میں اور اپنے خادم میں دیکھتا ہوں. اس کا اثر کیسے دیکھتا ہوں؟ بچے پہ اثر دیکھتا ہوں, تو بچے کی کوئی شکل کالی ہو جاتی ہے کیا؟ ہاں, وہ بچہ نافرمان ہو جاتا ہے. گھر والی پہ اثر دیکھتا ہوں, گھر والی سے میری انبن شروع ہو جاتی ہے, میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے, میری سواری تنگ کرنے لگتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب آپ جو ہے اس کو الزام لگاتے رہے کہ جی تم نے یہ کیا اور اس نے یہ کیا, اور اس کی وجہ سے میں ناخوش ہوں, اور اولاد کی وجہ سے میں یہ ہوں, اور بیوی کی وجہ سے میں یہ ہوں. بھائی پہلے اپنے آپ کو دیکھیں. ہے نا, شاعر نے کہا نا کہ جہاں میں دیکھتے تھے سب کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنے گریباں پہ نظر تو زمانے میں کوئی برا نہ رکھا. ایسے ہی ہے نا الفاظ. تو بھائی پہلے اپنے گناہوں کو تو دیکھیں, پھر پتہ چل جائے گا دوسرا میرے ساتھ جو کر رہا ہے یہ بھی میرے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ بھی میری وجہ سے ہوا ہے. آج صبح مجھے اگر کوئی گاڑی مار کے چلا گیا یا مجھے سائڈ مار کے چلا گیا, بھائی جان اس کی تو غلطی ہوگی, پہلے میرے گناہوں کی غلطی ہے. وہ رات کو میں نے کیا کام کیا تھا جو صبح میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے, کبھی کبھار اس کو بخار دے دیتا ہے. یہ بخار کا آنا گناہوں کے مٹنے کی ایک دلیل ہے. پریشانی اور تکالیف کا آنا ایک گناہوں کے مٹنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور پھر آ رہے ہیں تو گناہ مٹ رہے ہیں. تو بھائی اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں میری وجہ سے ہیں تو میں اس پہ کام کروں گا, اور میں جب اس پہ کام کروں گا تو بھول جاؤں گا سکونی بے سکونی کیا ہے. اور دوسرا, جب میں دیکھوں گا یہ میرے ہی گناہوں کو مٹنے کے لیے آئی ہے, بھائی گناہ ذرا زیادہ ہو گئے تھے, اللہ نے جو ہے ایک اینٹی ڈوٹ بھیج دیا. ہمارے ایک بڑے عالم دین ہیں, ان کو ایک بڑی سخت بیماری ہوئی, تو کوئی ان سے ملنے گیا
انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی بیماری کو کیسا پاتے ہیں؟ پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں بھائی بہت فائدے کا سودا ہو گیا ہے. کیا فائدے کا سودا ہوا؟ کہا اللہ نے گناہوں کی سزا یہیں دے دی، آخرت کے لیے نہیں بچائی. یہی ہو گیا جو ہونا تھا. دوسری چیز. تیسری چیز کہ بھائی، بلکہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو ما یصیب المسلم، کسی مسلمان کو کوئی ہم غم تکلیف نہیں پہنچتی. ہم غم کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو اگر چبھتا ہے. کیا چبھتا ہے؟ کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کفر اللہ عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ مٹا رہا ہوتا ہے اس سے اس کا. یہاں انسان سمجھ رہے میرے ساتھ کیوں برائیاں ہو رہی ہیں؟ بھائی تمہارے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. ادھر تم سمجھ رہے ہو کہ ادھر تمہارے لیے تم پریشان ہو، تم ڈپریس ہو. بھائی اصل وہ جو خطائیں تم نے جمع کی ہوئی تھی نا، اس کی وہ تم سے مٹائی جا رہی ہیں. اس لیے سلف کہتے تھے ہم پریشانیوں کو عبادت سمجھ کے گزارا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ پریشانیاں خیر کے لیے آتی ہیں. گناہ اگر نہ بھی ہوں انسان کے، ٹھیک ہے گناہ تو مٹ رہے ہیں، لیکن یہ انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اذا اراد اللہ بہ العبد الخیر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، ابتلاہ، اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کیونکہ اس کائنات کے بہترین لوگ، افضل ترین لوگ، ان کو آزمایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سب سے زیادہ جن کو آزمایا جاتا ہے وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں. کہا پھر کون لوگ؟ فلم سل، پھر ان جیسے لوگ جو ان سے قریب ہوتا رہے گا اتنا آزمائش میں بڑھتا چلا جائے گا. تو بھائی جب یہ میکینزم اور یہ وجوہات انسان کو پتہ ہوں گی، انسان بے سکونی میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے گا. اطمینان آ جائے گا اس کو، یار یہ تو انبیاء کا طریقہ تھا. وہ سوچے گا کہ میری اولاد مجھ سے چھین لی گئی، نبی علیہ السلام کی زندگی یاد آئے گی کہ نبی علیہ السلام کی بھی اولاد ان سے لے لی گئی. بیٹی کی موت اس کے سامنے ہوگی، اس کو یاد آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی موت ان کے سامنے ہوتی. بیٹی کو طلاق ہوگی، نبی علیہ السلام کی زندگی ان کے سامنے آئے گی کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی ان کے سامنے. والد والدہ نہیں ہوں گے، یتیمی کی زندگی ہوگی، اس کو یاد آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ زندگی گزاری تھی. محبت کرنے والی بیوی اس دنیا سے چلی جائے گی جو نہ صرف محبت کرتی تھی بلکہ سہارا بھی تھی، اس کو یاد آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلی بیوی، سب زیادہ ان سے محبت کرنے والی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی. کسی قریبی رشتہ دار جو اس کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہوگا، اس کی فوتگی ہو جائے گی، نبی علیہ السلام کی زندگی یاد آئے گی کہ ان کے چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے گئے تھے. دین کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی، لوگوں کی طرف سے مخالفت آئے گی، نبی علیہ السلام کی زندگی یاد آئے گی کہ اپنے سگے چچاؤں نے ان کو نہیں چھوڑا، گندگی ڈالی، نجاست ان کے اوپر ڈالی، مدینہ کی مکہ شہر سے باہر نکال دیا، ان کو کئی سال بھوک برداشت کرنی پڑی شیب ابی طالب میں جا کر. کوئی تکلیف آئے گی، کوئی چوٹ آئے گی، نبی علیہ السلام کی زندگی یاد آئے گی کہ نبی علیہ السلام کو بھی احد کے موقع پر ادھر چوٹ آئی تھی، اور وہ جو چہرے پہ ایک وہ آرمر پہنے ہوئے تھے، وہ اندر کلے اس خد کے اندر گھس چکی تھی کہ وہ نکالنے سے بھی نہیں نکل رہی تھی، اور جب اس کو نکالا تو خون کا ایک فوارہ نکل پڑا. نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوئے. تکلیف کا یہ عالم تھا کہ دشمن کے لیے بد دعا نکال دی، اللہ نے وہاں روک دیا. ہر لمحے، ہر تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے. اپنی قوم کی مخالفت سامنے آئے گی تو نبی علیہ السلام یاد آئیں گے. مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے باہر جا رہے تھے، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف منہ کر کے رخ کیا اور کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم نے مجھے نہیں نکالا ہوتا میں آپ کو نہیں چھوڑتا. یہ ساری آزمائشیں جب انسان کو سامنے آئیں گی، جادو ہو گیا کسی پہ، یعنی ایک فزیکل اٹیک ہے، ایک روحانی اسپرچول اٹیک ہے کسی کی طرف سے، وہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آئے گی کہ نبی علیہ السلام پہ بھی ہوا تھا.
یہ سب چیزیں جب انسان پڑھے گا سمجھے گا تو اس کو اپنی پریشانیاں آزمائشیں کم لگیں گی اور اس میں وہ بے سکونی اس کی ختم ہو جائے گی. دیگر انبیاء کے پہ جو آزمائشیں آئیں ہم سب کو پتہ ہے, ان کی زندگیاں پڑھ لیں تو بھائی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے اتنا آزمائشیں بڑھتی رہتی ہیں. اور یہ اللہ کا اصول ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی اس کی وسعت سے باہر ہو, طاقت سے باہر ہوتی ہے. تو بھائی کوئی پریشانی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے. اور ان سب باتوں کے باوجود نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفتی تھے, قاضی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیف آف آرمی اسٹاف تھے, کمانڈر تھے, مسجد کے متولی تھے. نبی علیہ السلام ایک باپ تھے, نبی علیہ السلام شوہر تھے, ایک نہیں ایک سے زیادہ کئی بیویوں کے شوہر تھے, سب گھر چلانے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست بھی تھے, صحابہ کی باتیں بھی سنتے تھے. یہ پریشانیاں جن کو ہم اپنی زندگی میں ٹینشن کہتے ہیں, ان سب کے ساتھ ساتھ صحابی کا کیا تبصرہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں؟ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا. تو بھائی مسکرانا نہ مسکرانا, خوش ہونا نہ خوش ہونا, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارے حالات پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا. حالات جیسے بھی ہوں, ادھر اگر اطمینان و سکون ہوگا, ادھر اگر سمجھ ہوگی, ان حالات کو ہم اس طرح سے پرکھ لیں گے جس طرح سے پرکھنا چاہیے. اسی طرح بہرحال باتیں اس میں اور بھی ہیں کہ ان موقعوں پہ کرنا کیا چاہیے اور انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسی ایسی پریشانیاں آتی ہیں, انسان کہتا ہے بس زندگی ختم ہو گئی, اس سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت ام سلمہ غالباً جی, ان کے شوہر کی وفات ہوئی ابو سلمہ کی, تو کیا ہوا, بہت پریشان تھی اور وہ سمجھتی نہیں کہ یہ ابو سلمہ جو ہیں یہ ان سے اچھا شوہر کوئی نہیں ہو سکتا. تو جب وہ اس پریشانی کے عالم میں تھی, نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ یہ کہیے, یہ دعا پڑھیے, کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا کر اور اس سے بہتر عطا کر دے. اور یہ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہم سب کو پتہ ہے. وہ کہتی ہے میں یہ دعا پڑھ تو رہی تھی نبی علیہ السلام کے کہنے پہ, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ابو سلمہ پورے مدینہ شہر میں ان سے بہتر بھی شوہر ہوگا کوئی. مان تو میں نبی علیہ السلام کی بات رہی تھی لیکن ادھر سمجھ نہیں رہی تھی بات. کہتی ہیں ابھی عدت ہی گزری تھی کہ مجھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آ گیا. کہا اس دن مجھے بات سمجھ آئی کہ واقعی ابو سلمہ اگر سب سے بہترین شوہر ہے تو ان سے بھی بہترین ایک شخصیت ہے, اور وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی ہے, اور ہر پریشانی کے بعد ایک آسانی. تو اس لیے ان پریشانیوں سے ہمیں جو ہے نا پریشان نہیں ہونا چاہیے, ان آزمائشوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بہتری کی امید. اللہ آپ کو بڑے کاموں کے لیے تیار کر رہا ہے. نبی علیہ السلام پہ اتنے سخت مراحل کیوں آئے؟ نبی علیہ السلام کو مضبوط کرنا تھا. میں اکثر اس میں مثال دیتا ہوں کہ انسان کی مثال ایک ہیرے کی طرح ہے. یہ ہیرا ڈائمنڈ یہ زمین سے نکلتا ہے, کیسا نکلتا ہے؟ کالا, بالکل ہارڈسٹ آف دی میٹلز ہے یہ, ہاں یا جو بھی ایلیمنٹس ہیں مجھے نہیں پتا, زمین سے نکلتا ہے کالا. یہ وہ چمکتا ہوا اور شائن کرتا ہوا نہیں نکلتا. کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہیٹ دی جاتی ہے, تراشا جاتا ہے, رگڑا جاتا ہے, سختی دی جاتی ہے, پھر جا کے ہیرا بنتا ہے. کہا مومن کی مثال بھی اس ہیرے کی طرح ہے. مومن کو بھی اگر ہیرا بنانا ہے تو اس کو بھی سختیوں سے گزرنا ہوگا, اس کو بھی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا, اس کو بھی تکالیف سے گزرنا ہوگا. یہ انسان کو مینٹلی مضبوط بناتی ہیں یہ پریشانیاں. کوئی بڑے کام کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے, اس لیے مینٹلی مضبوط ہونا چاہیے اس کو.
شاعر نے بھی کہا نا، اے تندی عبادی مخالف سے نہ گھبرائے ہو خواب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ مخالف سمت میں ہوائیں آ رہی ہیں، آپ کی طرف سے ہوا بڑی تیزی سے آ رہی ہے، آپ کو پیچھے پش کر رہی ہے، لیکن آپ اپنی ڈائریکشن یوں رکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ہوا تیز آئے گی اور آپ اوپر ہی اوپر. یہ تو چلتی اس لیے ہیں، مخالفت ہوتی اس لیے تاکہ آپ اوپر سے اوپر چڑھتے جائیں، بلند ہوتے جائیں. تو بھائی سب سے آپ کہہ لیجئے ان سب باتوں میں کہ اگر ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ اس کے حوالے سے ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس کی بنیاد کیوں ہو رہی ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ اگر ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، زندگی سے بھائی ناخوشی ان کی وجہ سے اگر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اسی طرح ٹائم کم ہے ہمارے پاس، زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے نا بھائی، ہاں کیا لکھا ہے؟ میکنگ پیپل ہیپی. سب کو خوش کرنے کی جو آپ نے ٹھان رکھی ہے نا، اس کو ختم کر دیں. جو بندہ یا بندی سب کو خوش کرنے کے لیے نکلتا نا، سب سے بڑا ناخوش انسان وہ ہوتا ہے. خوش سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں، اس کی بات نہیں ہو رہی کہ سب مجھ سے راضی رہیں، کوئی مجھے کچھ نہ بول سکے، سب میری تعریف کریں، سب مجھ سے اچھا میرے بارے میں اچھا سوچیں. سب کو آپ خوش کرنے نکلیں گے، سب سے ناخوش آدمی آپ ہی ہوں گے. پھر کیا کریں بھائی پھر وہ کریں جو کرنا ہے، جو حق ہے، جتنی جیب اجازت دیتی ہے اتنا ہی کریں. کسی نے مجھے بتایا کہ شادی پہ چلو ایک ماحول ہے، ہال میں شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو آپ نے اگر 5 کھانے رکھ دیے تو لوگ آ کے بولیں گے کہ یار دیکھو اس نے 5 کھانے رکھ دیے، بڑا متقی مولوی بنا پھرتا ہے، اس کو تو صرف 2 کھانے رکھنے چاہیے تھے. پھر 2 رکھ لیے، اگلی شادی میں دوسرے بیٹے کی شادی 2 رکھ لیے. یہ دیکھو کنجوس، صرف 2 پہ فارغ کر دیا. بریانی رکھی، رائتا نہیں رکھا، ہمیں بیف کھلا دیا، مرغی کھلا دی ہم کو. وہ گدھے اور باپ بیٹے والی واقعہ تو پتہ ہی ہوگا. کس کس کو پتہ ہے؟ ایک گدھا اور 2 بندے جو کہ باپ بیٹے تھے. اچھا کس کو نہیں پتا ہے؟ بھائی بہت سے لوگ ہیں، بتانا پڑے گا. بھائی ایک باپ بیٹے تھے اور ان کے پاس ایک ہی گدھا تھا سواری کرنے کے لیے. تو اب وہ کہیں جا رہے تھے تو گدھا ساتھ میں رکھا، اب گدھا بھی ساتھ ساتھ جا رہے، یہ بھی جا رہے ہیں. ایک چوک پہ پہنچے، لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے بے وقوف باپ بیٹے ہیں، گدھا ساتھ میں اور خود پیدل چل رہے. انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، ہم نے تو نہیں سوچا ایسے. چلو بھائی دونوں باپ بیٹے گدھے پہ بیٹھ گئے، چلو بھائی باپ آگے بیٹا پیچھے، یا بیٹا آگے باپ پیچھے بیٹھ گئے. تھوڑا آگے گئے، اگلا چوک آیا، پھر لوگ گزرے. انہوں نے کہا یار کیسے ظالم باپ بیٹے ہیں، دونوں کے دونوں کمزور سے گدھے پہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، صحیح ہے نا، بات تو صحیح ہے. بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھو، میں اتر رہا ہوں، آپ چلیں. وہ بیٹھ گئے اور یہ اتر گئے، اب چل رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں. پھر کچھ لوگ ملے، پھر لوگ گزرے، انہوں نے پھر دیکھا یار بیٹا باپ گدھے پہ، بیٹا نیچے اترا ہوا ہے. اس نے کہا کہ لوگ گزرے، انہوں نے کہا کہ کیسا ظالم باپ ہے، خود تو گدھے پہ بیٹھ گیا، بیچارے بچے کو پیدل چلا رہا ہے. باپ نے کہا بیٹا میں اترا، اب تم بیٹھو. لوگ باتیں بنا رہے ہیں، بیٹھ گئے. پھر اگلے چوک پہ گئے، کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یار دیکھو کتنا نالائق نافرمان بچہ ہے، خود بیٹھ گیا، کمزور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. بیٹے نے کہا ایسی کی تیسی، اب میں بھی اتر گیا. اب پھر گدھا ساتھ ساتھ اور 2 بچے ساتھ ساتھ اگلے چوک پہ پہنچے. پھر لوگوں نے کہا یار دیکھو بے وقوف ماں باپ بیٹے ہیں، خود پیدل ہیں اور گدھا بھی ایسے چل رہا ہے. تو بھائی لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے، لوگ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. آپ دین پہ نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے دیکھو کیسے بے نمازی لوگ ہیں.
شیطان بھی دیکھ کے ان کو شرمائے. آپ تھوڑا سا دین پہ آ جائیں گے کہ دیکھو یہ مولوی ہو گیا, شلوار چڑھا لی اس نے, داڑھی رکھ لی اس نے, تانے دیں گے کہ بیٹا کیا کرتے ہو, سارے دن تبلیغ ہی کرتے رہتے ہو, گھر پہ بھی رہتے ہو نہیں رہتے. لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتے. اس لیے امام شافعی نے کہا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس ارضى عنه الناس. کیا صحیح پڑھا ہوں میں؟ ہاں, من التمس رضا اللہ بسخط الناس. اچھا کچھ الٹ ہوا ہے. بہرحال اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی ناراضگی کو لیا لوگوں کو خوش کرنے میں, اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. اور جس نے اللہ کو راضی کیا لوگوں کو ناخوش کر کے, تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. امام شافعی نے کہا, میں جو بات بتا رہا تھا اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے بتائی, کہتے ہیں کہ رضا الناس غایۃ لا تدرک. لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی ایکسٹریم ہے, لا تدرک, اس کو پایا نہیں جا سکتا, حاصل نہیں کیا جا سکتا. اور کہا وَإِذْ رِضَا اللَّهِ غَایَةٌ لَا تُدْرَكْ تُتْرَكْ. اللہ کو راضی کرنا یہ ایک ایسا ٹارگٹ ہے, ایک ایسی ایکسٹریم ہے, اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. تو بھائی انہوں نے پھر آگے فرمایا کہ جو پا سکتے ہو اس کو پالو اور جو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑ دو. اس لیے بھائی وہ میں نے وہی مثال دی تھی نا شروع میں, کہ لوگ اپنی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں اس فکر میں کہ میں نے اپنی شادی کرنی ہے, اور بقیہ آدھی زندگی گزار دیتے ہیں اس فکر میں کہ میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے. فکر ہونی چاہیے, لیکن پوری زندگی کا ہم اور غم یہ نہیں ہونا چاہیے, ساری پلاننگ ساری چیزیں اس نہیں ہونی چاہیے. پیرنٹنگ اور اس حوالے سے بھی پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے, اس حوالے سے دین ہمیں کیا کہتا ہے. اسی طرح بھائی اپنی اگر زندگی میں خوش رہنا ہے تو اپنی توقعات کو کم کر لیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں لوگوں سے. جتنا زیادہ اپنی ایکسپیکٹیشنز ہائی رکھیں گے اتنا زیادہ لوگ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتریں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی. تو بھائی آپ کے لیے سب سے زیادہ جو مخلص شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ خود آپ ہیں, اور کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں. اگر کوئی زندگی میں سب سے مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکتا ہے تو وہ خود آپ ہیں. جب آپ یہ سوچ لیں گے یار میرا کوئی کام نہیں آئے گا, تو کوئی تھوڑا سا بھی مدد کر دے گا نا, بہت خوش ہوں گے, راضی ہوں گے. یار دیکھو کتنے لوگ میری مدد کرنے کے لیے اور میری صرف حوصلہ افزائی کے لیے آ رہے ہیں. ورنہ جب آپ ایکسپیکٹیشنز لگائیں گے یار دیکھو میرے پہ پریشانی آئی ہے, اب کوئی میرے ساتھ مالی تعاون بھی کرے گا, کوئی مجھے فلاں چیز تحفے میں بھی دے سکتا ہے, میرے سے ہمدردی کر کے فلاں جگہ پہ مجھے پہنچا بھی سکتا ہے, اور پھر کوئی کر نہیں رہا ہوگا اور آ کے صرف آپ کو حوصلہ دے رہا ہوگا, تو آپ کہیں گے یار دیکھو یہ ہے لوگ, باتیں کرنی آتی ہیں, کرنا کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے بھائی کوئی نہیں کرے گا, میں نہیں کرنا ہے جو کرنا ہے, تو کوئی آ کے صرف 2 کلمے حوصلہ افزائی کے بھی کر دے گا نا, وہ بھی بہت لگیں گے. یار کم از کم آپ کو احساس تو ہوا, آپ نے کہا تو شکریہ, آپ کے کہنے سے مجھے بڑا سکون ملا. جی بھائی لوگوں سے ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں, ساس بہو سے اور بہو ساس سے ایکسپیکٹیشن لینا چھوڑ دیں, اولاد سے ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. اور زندگی میں مطلب کوئی بھی ہو اپنی ایکسپیکٹیشنز بھائی کم رکھیں. خوش رہنا چاہتے ہیں تو بھائی ایکسپیکٹیشنز کم رکھیں. یہ تو ہو گئی ساری آئیڈیولوجیکل. اب جلدی سے جو پریکٹیکل ہے وہ بتا دیتے ہیں. سب سے پہلے کیا آتا ہے بھائی؟ ہاں جان ہے تو جہان ہے. اگر جسم صحیح ہے تو انسان کا مائنڈ بھی صحیح کام کر رہا ہے. اگر جسم صحیح نہیں ہے تو اس کا ایفیکٹ مائنڈ پہ بہت زور و شور سے ہو سکتا ہے. جتنی بھی آپ کو آرٹیکلز ملیں گے زندگی میں خوش کیسے رہنا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ایکسرسائز کریں, کچھ فزیکلی اپنے آپ کو کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو کریں. کیوں؟ جتنا آپ فزیکل ایکٹیویٹی انوالو ہوں گے ایک تو بیماریوں سے بچے رہیں گے, دوسرا آپ کا بلڈ فلو بہتر ہوگا, آپ انرجیٹک فیل کریں گے, آپ کا موڈ اپلفٹ ہوگا. حالات وہی ہوں گے, تکلیف لیکن تکلیف نہیں لگے گی, پریشانی کسی کی بات نہیں لگے گی, آپ کا موڈ اچھا ہوگا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا صبح
اٹھے ہوتے ہیں, ہاں صبح کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے یا بات چیت ہو جائے تو اتنا غصہ نہیں آتا, لیکن اگر رات کو ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, رات کو اتنی سی باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی باڈی کو سمجھیں. زندگی میں خوش رہنے کے لیے اپنی باڈی کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کی باڈی کو اگر 6 گھنٹے کی نیند چاہیے تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, آپ 4 گھنٹے سو رہے ہیں, آپ ناخوش ہوں گے, کچھ ہو نہ ہو. آپ کی ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ یہ آپ صرف 4 گھنٹے سو رہے ہیں. کیونکہ کم سونا, اگر آپ کی باڈی کی نیڈ زیادہ ہے تو پھر اللہ تو یہ آپ نے باڈی کو ٹرین کیا کم سونے پہ, اور وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, اور اس کے پھر 10 طریقے ہوں گے. لیکن آپ صرف ضد میں آ کے نہیں میں تو کم سوؤں گا اور مجھے کام ہے یوں ہے, پھر آپ سارا دن چڑچڑے بھی رہیں گے, مائنڈ بھی اس طرح سے کام نہیں کر سکے گا, کسی کی اتنی سی بات بھی بری لگ جائے گی, اپنے بچے بھی برے لگیں گے, اپنی شکل بھی بری لگ رہی ہوگی, یار یہ دیکھ کتنا بدصورت آدمی ہے تو. تو بھائی اپنی باڈی کی سنیں. کھانے کا آپ کا کوئی ٹائم ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر, اچھا اس کو جسٹیفائی بالکل نہ کریں, اپنے اندر نہ لائیں, سمجھیں, آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں, لیکن دوسرے پہ غرانا شروع کر دیں کہ دیکھو میری بھوک کا ٹائم ہے, میں تمہیں کہا تھا میری شکل کے سامنے مت آنا. یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے, یہ آپ کے لیے ہے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہیں جا کر کوئی سامنے والا باتیں سنائے گا اور آپ سے برداشت نہیں ہوئی, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, اس ٹائم جائیں جب آپ کو سننے کا حوصلہ ہو آپ کے اندر. ہاں ٹھیک ہے یار, اب بول, جتنا بولنا ہے بول. نیند بھی پوری ہے, پیٹ بھی بھرا ہوا ہے, ایکسرسائز بھی کر کے آیا ہوں, ابھی استطاعت ہے سننے کی. پھر وہ مینٹلی بھی ہونا چاہیے, دوسروں کی باتیں سننا اور اس کے جو بھی 10 چیزیں ہیں. تو بھائی سب سے اچھا, پھر کھانے پینے کے بھی ہمارے روٹین اس حساب سے ہونے چاہیے. یہ سب چیز ہیلتھ میں آتی ہے. خلاصہ یہ ہیلتھ کو اپنے فوکس میں رکھیں. جائیں صبح نکلیں, پارک میں جا کر صبح کی جو پہلی دھوپ ہے اس کو لیں جا کے. اس سے کیا ہوتا ہے, وٹامن ڈی ملتا ہے. وٹامن ڈی ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آپ کا موڈ اپ لفٹ ہوتا ہے. اگر وٹامن ڈی, اور آپ کو پتہ ہے 90% عوام وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہوتی ہے. بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اپنے وٹامن ڈی ٹیسٹ کرانے سے بہتر ہے جا کے 2 گولیاں لے لیں, وٹامن ڈی کھا لیں تو کم ہی نکلے گا. تو بھائی میں ایک مثالن بتا رہا ہوں, اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو انسان میں کمی کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کو ایک تو لیں. دوسرا, خوش رہنے کے لیے کیا کریں, روئیں. اب کہیں یار یہ بڑی عجیب سی بات ہے, ہم تو خوش آنے آئے تھے, یہ تو کہہ رہے ہیں رو جا کے. جی کیا کریں, دل کی بھڑاس نکل جاتی ہے. دل کے بہت سے ایسے غم ہوتے ہیں جو انسان کے اس آنسوؤں کے ساتھ نکل جاتے ہیں, اور انسان اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کرتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر رونا چاہیے تو بھائی اپنی خلوت میں اللہ کے سامنے رونا چاہیے. اپنے گناہوں پہ رونا چاہیے, اپنی کمیاں کوتاہیوں پہ رونا چاہیے. کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہوں اور نہ کر سک رہے ہوں, دین میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہوں نہ کر سک رہے ہوں, قرآن پڑھ رہے ہوں, انبیاء کے قصے پڑھ رہے ہوں کہ اللہ نے ان کو کہاں پہنچا دیا, اپنی عاجزی انکساری میں روئیں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں. ہمیں تو دین سکھاتا ہے کہ بھائی رو. امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اپنے کم رونے پہ رویا کرو, کہ یہ تم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہو نا, اس پہ رویا کرو. اس لیے آپ دیکھیں گے, کوشش کریں گے کہ جب کبھی اللہ کے خوف سے یا اپنی عاجزی انکساری میں آپ کے 2 آنسو نکلیں گے, قرآن پڑھتے ہوئے, قرآن سنتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے, وہ فیلنگ جو آپ کو آئے گی نا, میں واللہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے وہ فیلنگ نہیں آ سکتی انسان کو. وہ جو ایک سکون انسان کو ملتا ہے وہ کچھ بھی کر کے نہیں مل سکتا انسان کو. صحیح ہے نا, یہ کام کریں. اسی طرح بھائی کیا ہے, فجر کی ایک تو پہلے نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ او کما قال, جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں. تو مرد حضرات کے لیے کیا ہے بھائی, فجر کی نماز پڑھنے جائیں.
یہ صبح کا وقت بڑا ایک روح پرور منظر ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے. صبح فجر جماعت سے پڑھنے جائیں، امام کی قرأت سنیں. وہ قرآن جو صبح کے وقت ہوتا ہے فرشتے اس میں حاضری دیتے ہیں. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اپنے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں. دیکھیں وہ دن آپ کا کتنا بہترین گزرتا ہے. صبح کے اذکار پڑھیں، اپنے اوپر ایک پروٹیکٹیو شیلڈ چڑھائیں شیاطین سے، بری نظروں سے، برے لوگوں سے. 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرنے میں، اور وہ پورے دن کے لیے کافی ہیں. دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے. اور وہ لوگ جو اس چیز کو روٹین سے کرتے ہیں، جس دن نہ کر پائیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ یار آج پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ صبح کوئی کمی رہ گئی، سکون نہیں ہے، بے سکونی ہوئی ہوئی ہے، ناشتہ نہیں کیا جیسے، یا کوئی ہم نے چائے نہیں پی، کیا ہوا. اور اس سے بھی اوپر اگر کوئی اس سے بھی اوپر سکون دینے والی چیز کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ تہجد کی نماز پڑھے. فجر کے وقت سے 15 منٹ پہلے اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھے. بہت خوبصورت ٹائم ہے وہ، بہت روحانیت سے بھرا ہوا ٹائم ہے. اور وہ روحانیت سے بھرا ہوا ٹائم پورا دن آپ کو روحانیت عطا کرے گا، پورا دن آپ کا ایمان بڑھائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو لازم پکڑو. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے، تم سے پہلے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہیں اپنے رب کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں قیام اللیل سے، اور پورے دن میں فزیکل مینٹل اسٹرینتھ دیتی ہے یہ آپ کو، یہ قیام اللیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کرنی تھی، اس سے پہلے کیا حکم ہوا پتہ ہے آپ کو؟ 1 سال پہلے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھنے والے رات کو نماز پڑھیں، الا قلیلا، تھوڑا وقت چھوڑ دیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پہ تھوڑی زیادتی کیجیے اور ترتیل کے ساتھ، ٹھہر کے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھیے. کیا ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے سے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جب انسان خلوت میں کھڑا ہوا نماز پڑھا ہوتا ہے، بہقی وغیرہ میں روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ غالباً حسن کا ہے، کہا کہ جب بندہ خلوت میں نماز پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے رات کو قرآن ہم اکیلے پڑھیں تو بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے، اتنی کہ آپ کو آواز آئے. تو کہا کہ ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی قرآن کو سن رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب ہوتا رہتا ہے. وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے چہرے کے آگے آ جاتا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی زبان سے قرآن نکل رہا ہے، کرتے کراتے وہ فرشتہ اتنا قریب آتا ہے کہ وہ اپنا منہ اس شخص کے، تہجد پڑھنے والے کے منہ سے لگاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جو قرآن ہوتا ہے وہ فرشتے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تہجد کے ٹائم ہوتا ہے. تو بھائی ایک تو یہ نماز انسان کے اندر بے انتہا سکون پیدا کرتی ہے، پلس انسان کے جتنے مسائل ہیں وہ یہ وقت ہے کہ ان مسائل سے اپنے آپ کو آزاد کرائے، اللہ سے مانگے. اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اس وقت میں اس کو عطا کروں، کون مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں. یہ تو بلینک چیک مل رہا ہے، گولڈن ٹائم ہے انسان کے لیے. کھڑا ہو مانگ بھائی، پوری دنیا جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صبح آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جا، دیکھ کیسے رستے کھلتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ہماری سالوں کی پریشانیوں کا حل صرف ایک تہجد کی نماز تھی، ایک تہجد میں کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دعا مانگی، ایسے مسئلہ حل ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں. تو بھائی قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، یہ اس وقت کو غنیمت جانیں، پھر دیکھیں زندگی میں خوشیاں کیسے آتی ہیں. اور اس تہجد میں کھڑے ہو کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو اس ظلم سے نکال اور ان کو ان کے حق واپس دے، اور مسلمان امت کو جو ان کی اصل ہے اس پر واپس لیا، شرک بدعات سے اور گناہوں سے اور فسق و فجور سے پاک کر دے، تاکہ کوئی کافر مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکے. یہ اخلاص کے ساتھ یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، نہ کہ چند چیزیں کر کے جب وقتی طور پہ ہوا اور سب واپس اپنی روش پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے.
نیکیاں کرنا, گناہوں سے بچنا. گناہ انسان میں بھائی سب سے زیادہ ناخوشی لاتے ہیں. ابن عباس کی روایت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ تاریکی چھا جاتی ہے, چہرے پہ کالک آ جاتی ہے, جسم میں کمزوری آ جاتی ہے, رزق میں کمی آ جاتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ صرف گناہوں کے نتیجے میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. اگر انسان چاہتا ہے کہ میرا جسم مضبوط ہو, مال میں وسعت ہو, میرے دل روشن ہو, میرے چہرے پہ نور آئے, چہرے پہ روشنی آئے, اور لوگ مجھ سے محبت کریں, ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی حسنات میں اضافہ کرے, نیکیوں میں اضافہ کرے. اسی طرح تھوڑا فیس بک ہٹا دیں. فیس بک پہ کیا ہوتا ہے, سب کی زندگی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, سب اچھا ہی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ. کبھی کسی نے نہیں ڈالا کہ آج میرا باپ سے جھگڑا ہو گیا, فیلنگ بلیسڈ. کبھی کوئی اس طرح, اللہ ہے کہ آپ کوئی رینٹس کے اور اس کے گروپس بن گئے ہیں اپنی بڑاس نکالنے کے لیے, وہ ٹھیک ہے, لیکن بھائی تھوڑا سا اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے آف کریں. سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں یار, اس کی بھی شادی ہو گئی, یہ پھر یورپ کا ٹور لگانے چلا گیا, اس کی پھر جاب اپ گریڈ ہو گئی, میں وہیں کا وہیں بیٹھا ہوں. حالانکہ اس کی زندگی میں بھی مسائل ہوتے ہیں, وہ تھوڑی فیس بک پہ آ رہے ہوتے ہیں, صرف پازیٹیو سائڈ آ رہی ہوتی ہے فیس بک پہ. آپ بھی کیا ڈالتے ہیں, آپ بھی اچھی چیزیں ڈالتے ہیں نا, صحیح. تو بھائی فیس بک سے تھوڑا اپنے آپ کو پیچھے کریں. فیس بک سے مراد سوشل میڈیا صرف وقتی طور پہ استعمال کریں. اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ایک سیشن دیں گے کہ سوشل میڈیا کو کیسے, اس کی ایڈکشن ہے, اس ایڈکشن سے کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو. تب تک میرے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, اس پہ ہم نے کچھ پروگرامز ریکارڈ کیے ہوئے, طاہا پاشا یوٹیوب پہ لکھیں گے تو آ جائیں گے پروگرامز, اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی پروگرامز ہیں, ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو کیسے کم کرنا ہے. ظاہر ہے جب آپ اپنے سے بہتر کو بار بار دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے, کمتر سمجھیں گے, ناخوش سمجھیں گے اپنے آپ کو. اسی طرح ان لوگوں میں جا کے بیٹھیں جو آپ سے ہلکے ہوں, تو آپ کو احساس ہوگا آپ کتنے امیر ہیں, کیا کچھ ہے, کیا ایسی دولت ہے آپ کے پاس, دولت ایسی کیا اثاثے ہیں آپ کے پاس جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں. اور آخری بات, فیک اٹ انٹل یو گیٹ اٹ. زندگی میں اگر خوش نہیں ہے تو زبردستی مسکرانا شروع کر دیں. کوئی کام آپ زبردستی کرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی حقیقت بن جاتا ہے. مسکرا کے ملنا شروع کر دیں لوگوں سے. نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا, کہ سب سے زیادہ مسکرانے والی ہستی تھی. تمام پریشانیاں اور تمام ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز کے ساتھ نبی علیہ السلام مسکراتے رہتے تھے. کوئی بھی حالت ہو, پریشانی ہو, کوشش کریں مسکرائیں. جتنا زیادہ مسکرائیں گے وہ اندر بھی اترتی جائے گی, اور جتنا زیادہ سڑا ہوا منہ بنا رکھیں گے, منہ پھلائے بیٹھے رہیں گے, اتنا ہی اندر بھی جاتا رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی آزمائش اور پریشانیوں میں صبر کرنے والا بنا دے. شیخ محمد بن صالح عثیمین کہتے ہیں کہ انسان کو صبر کی دعا نہیں مانگنی چاہیے, بلکہ انسان کو آزمائش میں صبر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جب تو مجھے کوئی آزمائش دے تو اس میں صبر عطا کر. کیونکہ صبر کی دعا مانگنا آزمائش مانگنا جیسا ہو جاتا ہے. اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کوئی بھی مشکل وقت ہو اس میں صبر عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائی اسی طرح اور بھی جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے اصل پر, نبی علیہ السلام کے دین پر, صحابہ کے طریقے پر لوٹنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آنے کا, اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. باہر انشاءاللہ امید ہے کھانا ریڈی ہوگا, کھانا ضرور کھا کے جائیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. كتاب الرسل والهدي الدليل